بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطار ٹرانسمیشن کی خصوصی پروگرام اربعین کے ساتھ مرزا حسن بلال، سید فیض الحسن قاسمی اور ہمارے مہمان محترم جناب علامہ عتیق الرحمن سلیمانی صاحب حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین و سامعین، اربعین کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اس کا جو رسپانس ہے وہ بڑا خوبصورت ہمیں مل رہا ہے۔ جب بچے ہمیں ویڈیوز بنا کر بھیجتے ہیں اور ہمیں احادیث سناتے ہیں تو ایک گونا گوں خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ بچے ان احادیث کو یاد کریں اور انہیں یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر یاد کریں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ ہیں۔ ان لفظوں کی جو تاثیر ہے وہ ان کے مفاہیم سے، ان کے مطالب سے بہت زیادہ ہے۔ مفاہیم و مطالب کو سمجھیں لیکن ان لفظوں کو ضرور یاد کریں اور اپنی گفتگو میں استعمال کریں۔ تو سید فیض الحسن قاسمی صاحب حسب روایت اور جیسا کہ حسب سابق جو سلسلہ جس طرح ہم شروع کرتے ہیں، جو سابقہ احادیث ہم پڑھ چکے ہیں انہیں ایک بار آپ دہرائیں تو پھر آج کا جو پروگرام ہے اور آج کی منتخب احادیث ہیں ان کی طرف چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلے پروگرام میں جو پڑھی گئی حدیث وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ تھی انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے۔ الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کے لیے نور ہے۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی بات ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا جزو ایمان ہے۔ العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کا کام ہے۔ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جزو ایمان ہے۔ من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ لا تسب الاموات، جو مر چکے ہیں، جو مردہ ہیں انہیں برا بھلا مت کہو۔ لا تسالون الناس شیئا، لوگوں سے اشیاء کے لیے سوال مت کرو۔ سم اللہ وقل بیمینک، اللہ کے نام سے شروع کرو اور کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ قل مما یلیک، کل مما، اپنے آگے سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ۔ لا یشربن احد منکم قائما، پانی کھڑے ہو کر مت پیو۔ السلام قبل الکلام، بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرو۔ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ ان اللہ رفیق یحب الرفیق، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، پاکی کے بغیر لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، پاکی کے بغیر نماز کی قبولیت نہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ مساجد ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اسواقها، اور ناپسندیدہ جگہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وہ بازار ہیں۔ تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ انزل الناس منازلهم، لوگوں کو ان کے مرتبے، لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یوں ناظرین، آج ہم نے 7 پروگرام جو ہیں ان کے اندر جو احادیث مبارکہ پڑھی اور 28 احادیث مبارکہ مکمل ہوئی۔ آج 29ویں حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے۔ تو علامہ صاحب، آج کون سی حدیث مبارکہ ہے جو آپ ہم سب کو پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی، آج ہماری حدیث پاک جو سب سے پہلے ہے وہ ہے بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا۔
جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ آپ کے پاس میری طرف سے کوئی ایک بھی آیت ہو تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو. یعنی کسی انسان کے پاس نبی علیہ السلام کا کوئی ایک سنت کا طریقہ ہو، یا کسی نے کوئی ایک آیت اس قرآن کی سیکھی ہو، یا کسی نے کوئی حدیث پاک کو یاد کر لیا ہو، تو سرکار نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اس کو لوگوں تک پہنچا دو، یعنی اس کو پھیلا دو. یعنی اس میں کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ تدریس کرتے ہیں یعنی ٹیچنگ کرتے ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں، ان کا یہ تجربہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ پڑھاتے جائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ کے علم میں زیادتی ہوتی جائے گی. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایک ہی مسئلہ سیکھا ہے، ایک ہی آیت سیکھی ہے، یا ایک ہی حدیث پاک یاد کر لی ہے، تو اس کو لوگوں تک پہنچاتے جاؤ. یعنی ہم جتنا اس کو پھیلاتے جائیں گے، جتنا مسائل کو ہم لوگوں کو بتاتے جائیں گے، یا ایک آیت ہے وہ لوگوں کو سناتے جائیں گے، وہ آگے سے یاد کریں گے، پھر وہ آگے سنائیں گے، وہ آگے یاد کریں گے. یعنی جتنی مرتبہ ہم کسی آیت پاک کو، کسی حدیث پاک کو یاد کر کے لوگوں کو سنائیں گے، تو انسان کو خود بھی اتنی ہی یاد ہوتی جائے گی، اور دن بدن یہ جو ہے پھیلتی بھی جائے گی. اسی طرح اگر کسی کو کوئی ایک مسئلہ یاد ہو، احکام الہی میں سے کوئی ایک بات یاد ہو، تو اس کو انسان کو آگے آگے پھیلانا چاہیے. لیکن اس بات سے لازمی گریز کرنا چاہیے کہ اگر انسان لا علم ہو، یعنی علوم سے جاہل ہو، تو اس کو یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر کرنا شروع کر دے، یا حدیث پر کوئی تشریح کرنا شروع کر دے. یعنی جو انسان کسی چیز کا علم نہیں رکھتا اس پر اس کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جو حقیقتاً بالکل واضح چیز اس کے سامنے ہے، قرآن آیت بالکل واضح ہو یا حدیث بالکل واضح ہو، تو اس کو آگے پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہے اسی کے بارے میں بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایک آیت بھی ہو تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو. اچھا علامہ صاحب، ایک جو عام لوگوں کا تعارف ہے وہ تو یہی ہے کہ آیت کو سمجھا جاتا ہے کہ قرآنی آیات ہے. جی جی. اور جو سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے اسے حدیث بولا جا رہا ہے. تو یہ قرآنی آیت کی بات کی جا رہی ہے یا سرکار کے فرمان کی بات کی جا رہی ہے یا دونوں کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ مطلق بات ہے اس میں. مطلق شاید یہاں آیت کو معنوی اعتبار سے لیا گیا ہے. آیت کا معنی چونکہ ایک نشانی ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کوئی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہو، شاید اس طرح کا ایک مطلق یہ حکم ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، کسی حد تک کچھ بات علامہ صاحب نے واضح بھی کی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایک مطلب دنیا داری میں بھی، وہ تو حدیث کی یا آیت کی بات ہے نا، اگر دنیا داری میں بھی کسی کے پاس تھوڑا علم ہو یا کوئی ایک آدھ بات کسی بندے کو پتہ ہو اور وہ کسی بندے کو بتائے، تو اس پر باقاعدہ طنز کیا جاتا ہے اور اس پر عجیب طرح سے مثالیں دی جاتی ہیں کہ اسے خود پتہ نہیں، ایک بات کا اس کو پتہ ہے اور یہ اسے پھیلا رہا ہے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھیں کیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ جس کسی کو ایک بات کا بھی پتہ ہو وہ بھی اسے پھیلائے. جی ناظرین، پہلی حدیث مبارکہ آج ہم نے سب کر پڑھی، اب دوسری حدیث مبارکہ کی طرف پڑھتے ہیں. جی علامہ صاحب، دوسری حدیث مبارکہ کون سی؟ یہ دوسری حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحتقرن شیئا من المعروف، کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہو تو اس کو حقیر مت جانا. یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بالکل چھوٹی سی نیکی ہے، یہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا. بالکل ایسے آپ اگر چھوٹی سی نیکی ہو لیکن وہ خلوص نیت سے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی محبت کے لیے ہو، تو چھوٹی سی نیکی بھی آپ کے لیے بہت بڑی بن جاتی ہے. جس طرح کہ عام ایک واقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ایک عورت نے جس طرح کہ ایک کتے کے بچے کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا. اب دیکھیں بظاہر اتنی بڑی وہ نیکی نہیں تھی، لیکن اس کے اندر ایک خلوص تھا، اللہ کی رضا تھی. تو اس نے ایک بچے کو پانی، یعنی کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا. یعنی کوئی بھی نیکی ہو، چاہے رستے میں جا رہا ہے، رستے میں کوئی چیز نقصان دہ پڑی ہے، یعنی کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ سکتا ہے، تو یہ بھی چھوٹی سی نیکی ہے. لیکن اس سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں تکلیف سے بچ سکتے ہیں. آپ دیکھا ہوگا لوگوں میں اکثر کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کانٹا پاؤں پہ لگا
اور اس کا بہت زیادہ زخم بن جاتا ہے, وہ بہت زیادہ آگے نقصان پہنچ جاتا ہے. یعنی جب اس نے ایک کانٹے کو رستے سے دور کیا تو اس نے سمجھے کہ کئی لوگوں کو نقصان سے بچا لیا. بظاہر تو ایک چھوٹی سی نیکی لگ رہی ہے, لیکن وہ چھوٹی سی نہیں ہے, اس نے کئی لوگوں کو نقصان سے بچا لیا. تو اسی طرح یہ تبسم کر دینا یہ کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں ہے. صحیح. آپ نے اگر بات کرتے ہوئے تبسم کیا, مسکراہٹ چہرے پر لائے, تو یقیناً آپ جانیں کہ جب بالفرض اگر ہم 2 بھائی آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, 3 بھائی یا 4 بھائی آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, اگر ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے تو دوسروں کے دل میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. بظاہر تو یہ چھوٹی سی نیکی ہے, نہ تو اس میں زور لگ رہا ہے, نہ اس میں کوئی خرچہ آ رہا ہے, لیکن مسکراہٹ جو ہے یہ بھی انسان کے دل کے اندر جو ہے ایک وسعت پیدا کرتا ہے, انسان کا وسعت ظرفی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے, مجھے ایک بات یاد آ گئی, میں کوٹ کرنا لازمی چاہوں گا کیونکہ یہ میرے ساتھ خود بیتا ہے. میں روٹین میں جب اپنے پڑھانے کے لیے گھر سے نکلتا تھا تو صبح کے وقت تھوڑا سا بندہ اپ سیٹ طبیعت میں, یعنی جلدی میں, بعض دفعہ اتنا فریش نہیں ہوتا, تو میں بڑا ایسی طبیعت سے جا رہا تھا. تو رستے میں مجھے ایک بچہ بھی کوئی اسکول جا رہا تھا رکشے پر بیٹھا ہوا, تو اچانک میری اس پہ نظر پڑی, تو وہ اس نے, حالانکہ میں جانتا نہیں تھا, میری طرف دیکھ کے مسکرایا. اچھا, اس کی مسکراہٹ کے بعد فوراً یہ اثر ہوا ہے کہ میں بالکل فریش ہو گیا ہوں, اور وہ جو تازگی میری طبیعت کے اندر رہی وہ سارا دن میں نے محسوس کی. بلکہ میں نے وہی بات جا کے اپنی کلاس میں پہلے سب سے کی, میں نے کہا آج یہ واقعہ ہوا ہے. تو یعنی پورا دن میں اس کے حصار میں رہا کہ آج یہ کیا ہوا ہے, یہ معاملہ. تو یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے, تبسم ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے کتنی بڑی اس کے اندر راحت ہو سکتی ہے, یہ اندازہ نہیں کر سکتے ہم. بالکل ایسا ہی ہے, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بالکل کوئی معنی نہیں رکھتی, اور ایسی اشیاء ہمارے پاس ہوتی ہیں جو ہمارے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی. ہم انہیں بالکل ایک کمرے کے کونے میں پھینک دیا ہوتا ہے, اسٹور میں رکھ دیا ہوتا ہے, لیکن ممکن ہے وہ کسی کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہوں, اور اس کی بہت بڑی خواہش ہو کہ شاید میرے پاس وہ چیز ہو. تو میں وہ خود پتہ نہیں بندہ خود کو کیا سمجھنے لگ جاتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس فلاں چیز آ جائے. اچھا, اس کے برعکس مرزا صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ایک چیز جو نیکی ہے, کچھ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہم نے حقیر نہیں جاننا, تو کیا کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو, جیسے آج کل ہم نے ایزی بعض چیزوں پہ لے لیتے ہیں, یعنی لین دین میں اگر 1-2 روپے کا فرق آ گیا تو ہم اس کو اتنا پرابلم ہم نہیں سمجھتے, یا کسی بھی حوالے سے جو چیز ہم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس پہ بھی علامہ صاحب تھوڑی سی گفتگو. بالکل, جس طرح یہ ہے نا کہ لا یحتقرن شیئا من المعروف, چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی یہ حقیر نہیں ہوتی, اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی یہ حقیر نہیں ہوتا. یہ بھی انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے. اب دیکھیں, ایک گناہ کو, ایک عمل کو, ایک فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ گناہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گناہ ہے. اب انسان اس کو حقیر سمجھ رہا ہے. اس کا مطلب ایک تو یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ایک چھوٹا سا عمل سمجھ رہا ہے. اس سے میں نے یہ تو کوئی کام نہیں, یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے, اس کے کرنے سے کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو, اللہ تعالیٰ کے فرمان کو حقیر جان رہا ہے. اب ذرا خود سوچیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو حقیر جانیں تو انسان کہاں تک پہنچتا ہے. اس لیے ہمیں جس طرح چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی حقیر نہیں ہوتی, اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی یہ حقیر نہیں ہوتا, بلکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے تو اس سے ایک نقطہ جو ہے انسان کے دل پر سہ کے لگ جاتا ہے, پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے, پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے وہ پھر نقطہ بڑھتا جاتا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے نقطے جو ہیں جب وہ آپس میں ملتے جائیں گے, آپ خود سوچ لیں کہ وہ کہاں تک ان کا پھیلاؤ جو بڑھ جائے گا. تو اس لیے لا یحتقرن شیئا من المعروف, ہمیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے وہ یاد رکھنی چاہیے اور لوگوں کے اندر پھیلانا بھی چاہیے, اور بلکہ ساتھ پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لینا چاہیے. جب بھی چھوٹا سا ہم عمل کریں یا پھر چھوٹا سا عمل ہمارے سامنے آئے, ہم اسے چھوڑنے لگیں تو فوراً یہ حدیث پاک ہمارے سامنے آ جائے, لا یحتقرن شیئا من المعروف, لا یحتقرن شیئا من المعروف, لا یحتقرن شیئا من المعروف. تو جب یہ حدیث پاک ہمیں یاد ہوگی تو ہمیں انشاءاللہ ہماری یہ عادت بن جائے گی کہ چھوٹا سا بھی عمل ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہوگا تو ہمیں وہ کرنے پر ایک آسانی ہو جائے گی, ہماری رغبت خود بخود یہ بڑھ جائے گی. ایسے اسی حوالے سے چونکہ ہمارے پروگرام اربعین کے اندر ناظرین ہم نے چھوٹی چھوٹی حدیث مبارکہ تاکہ ہم اس کو آسانی سے یاد کر سکیں, لیکن اس کو کبھی بھی
ایسا محسوس نہ کیجیے گا کہ شاید یہ چھوٹی احادیث ہیں تو ان کا اجر کوئی چھوٹا ہوگا. یقیناً ان کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اس کو پھیلانے میں بھی بالکل آر نہ محسوس کیجیے گا. یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، بڑی نیکی کی طرح ہی اس کو بھی پھیلانے کی کوشش کیجیے گا. بڑھتے ہیں آج کی تیسری حدیث مبارکہ کی طرف. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم تمام میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی قرآن کی تعلیم دینا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بڑا عمل ہے. اچھا، اس حدیث سے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ میرے سامنے ابھی آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیکھنا اور سکھانا یہ بہت بڑا عمل ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ اس سے بڑا عمل ہے. یعنی سیکھنا اور سکھانا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اور پھر قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بڑا عمل ہے. تو اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، یعنی جو بچے جو ہیں وہ صبح صبح مساجد کے اندر جاتے ہیں اور مسجد میں جا کر قاری صاحبان کے پاس پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ قاری صاحب چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صف پر بیٹھے ہیں اور بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ عمل چھوٹا نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو جب ہمارے بچے مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بچوں نے قاعدہ یا سپارہ یا قرآن پاک اس نے سینے سے لگایا ہوا ہے اور وہ مسجد کی طرف چل رہا ہے. لیکن اگر ہم سکول کی طرف جاتے ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سکول پڑھنا کوئی ناجائز ہے، وہ بھی تعلیم ہے جس میں سیکھنا اور سکھانا ہے. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا جو اشارہ ہے کہ جب ہم بستہ بیگ لے کر سکول کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہم نے کمر کے پیچھے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب ہم مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہمارے بچے، تو قرآن یا سپارہ جو وہ سینے سے اس نے لگایا ہوا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں جا رہا ہے. یعنی ہمیں ایک اچھائی کی طرف یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو دنیا کا علم ہے وہ ہم نے یہاں پر چھوڑ کے پیچھے چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور جو قرآن کا علم ہے یہ یہاں پر نہیں چھوڑ کر نہیں جانا، یہ ہمارے ساتھ خبر میں چلا جائے گا، اور پھر یہ ہماری کامیابی بھی ہے. کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جہاں پر ہم دنیاوی علوم کو ترجیح دیتے ہیں وہاں پر ہمیں قرآن کے علوم کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دینی چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے. اچھا، پچھلے دنوں ایک حدیث مبارکہ جب ہم نے پڑھی طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس بات پہ ہم نے گفتگو کی کہ کون سا علم، کس علم کی طلب کی بات کی جا رہی ہے. میرا خیال اس کی مزید وضاحت اس حدیث مبارکہ سے ہو جاتی ہے کہ سارے علم حاصل کریں، لیکن آپ میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. بے شک. دیکھیں ہمارے شاہ صاحب ہمارے سامنے اگر 4 5 7 کھانے پڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار میرے مائنڈ کے مطابق یا میرے مطلب جو مجھے مزاج کے مطابق سب سے اچھا کھانا کون سا ہے، ہم سب سے پہلے اس کو شروع کرتے ہیں، اس کو کھانا سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علوم سب سیکھنے، علوم سیکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن سب سے اعلیٰ سب سے بہتر علم کون سا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لیکن یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ خیرکم، ہم نے قرآن سیکھنا ہے، اور ہم اس بات کو سمجھتے جانتے ہیں کہ خدا کا یہ کلام ایسا کلام ہے جو صبح قیامت تک قابل عمل ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے اور تمام علوم کا مجموعہ ہے. بلکہ اکابرین جو جنہوں نے تفاسیر لکھی، جب ہم ان کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ جانے کتنے علوم تھے جن پر وہ مہارت رکھتے تھے، تب انہوں نے اس علم کو سیکھا، اور اس علم کو مطلب قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کرنے سے پہلے بے شمار علوم ایسے تھے انہوں نے ان علوم کو حاصل کیا، انہیں سیکھا، پھر وہ اس طرف آئے، پھر انہوں نے قرآن کو سیکھا. دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس انسان نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کرنا ہو نا، اس کو کم از کم 16 سے 17 علوم پر مہارت حاصل ہو. صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے، ان علوم پر مہارت حاصل ہو تو پھر وہ قرآن کا ترجمہ کرے، تب جا کر سمجھ آتی ہے کہ قرآن کا ترجمہ میں نے کیسے کرنا. صورت گفتگو فرما رہے علامہ صاحب. چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہم زیادہ بھی گفتگو کو طوالت نہیں دے سکیں گے. چوتھی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی علامہ صاحب، چوتھی حدیث مبارکہ. چوتھی حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ،
دعا عبادت کا عبادت مقصد کا ہے۔ مقصد ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، ایک آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے اور مزدوری کرنے کے لیے وہ جاتا ہے، جی جی یعنی کسی بھی کاریگر کے پاس وہ جاتا ہے، کسی دکان پہ وہ جاتا ہے، یا پھر وہ کسی ٹھیکیدار کے پاس چلا جاتا ہے۔ جی وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے۔ تو سارا دن مزدوری کرنے کے بعد شام کو جب اس نے گھر جانا ہوتا ہے، کیا اس کو مزدوری کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اس کو مزدوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے سارا کچھ جو سارا دن اس نے کام کیا، اس نے کس لیے کیا؟ اس نے اس لیے کیا کہ شام کو مجھے چند پیسے جو مطلب دیہڑ ہے، جو مزدوری ہے، وہ مجھے مل جائے اور میں لے کر گھر چلا جائے اور اپنے بچوں کو کھلائے، اپنے اہل و عیال کی خدمت کرے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخل العبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم گڑ گڑاتے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو، یعنی کبھی تم نے قیام کیا، کبھی تم نے رکوع کیا، کبھی تم نے سجدہ کیا، کبھی تم نے قومہ کیا، کبھی تم نے جلسہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی سارے یہ عمل آپ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبادت تم نے کر لی، اللہ کی بارگاہ میں تم نے کھڑا تو ہو لیا، اب تمہاری مانگنے کا وقت ہے۔ اب دعا مخل عبادہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی اب مانگو۔ جب انسان کوئی بھی مانگنے والا، آپ دیکھیں کسی بھی دروازے پر جاتا ہے تو اس کا پہلے وہ دعائیں دیتا ہے، تیرے بچوں کی خیر ہو، تیرے گھر کی خیر ہو۔ اب پھر اس کے مطلب جھولی میں خیر ڈالی جاتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ رب سے مانگتا ہے۔ تو جب پھر وہ رب سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ ان اللہ رفیق یحب رفیق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو جب وہ مہربانی کو پسند فرماتا ہے، جب انسان اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو جب پھر وہ دعا مانگتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا مخل عبادہ، دعا جو عبادت کا مغز ہے، تو مغز میں ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اگر انسان کا مغز، دماغ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو سمجھو پیچھے والے دھڑے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، وہ ایک جسامت رہ جاتی ہے، وہ کام کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جس کا ذہنی توازن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، وہ معاشرے میں ایک ناکارہ انسان سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اسی طرح جب انسان عبادت کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا الدعاء مخل العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو انسان کو چاہیے اس مغز کا خیال کرے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اس مغز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے مانگے، صحیح۔ یعنی اس کے اندر وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ یہ نہیں ہے کہ دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کا خیال کہیں اور، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ اس حدیث پاک پر بھی عمل ہو جائے۔ صحیح صاحب، آج کی جو احادیث ہیں انہیں ایک بار دہرا لیا جائے، پھر اس کے بعد اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ جی، سب سے پہلی حدیث مبارکہ تھی بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، ترجمہ کیجیے۔ بلغوا انی ولو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری کوئی ایک بات بھی اگر کسی کے پاس پہنچی ہو تو اسے چاہیے وہ دوسروں تک اسے پہنچائے۔ لا تحقرن شیئا من المعروف، لا تحقرن شیئا من المعروف، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت جانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تعلم قرآن القرآن وعلمہ، جی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ دعا عبادت کا مغز یا جوہر ہے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے مرزا حسن بلال اور ہمارے معزز مہمان علامہ عتیق الرحمان سلیمانی صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔